وہ کہاں گئے تیرے کروڑپتی ہونے کا پیدا ہو بتا تیرے نبی نے خطبہ حجت الوداع تے فرمایا لوگو میری امت دے غریباں دا خیال رکھیا جے میری امت دے یتیماں دا خیال رکھیا جے اساں مصطفیٰ تک کی پیغام بھیجیا ہے سونیا تو ساتھ کیا جی پوری امت دے یتیماں دا خیال رکھنا ہے اسی اپنے برا دے یتیماں نو رول دیتا ہو اسی اپنی پیرا دے یتیماں نو رول دیتا ہو بہن کے بچے یتیم ہو گئے انہوں نے سکول تو چھڑا کے کہنے میری دفتر دی ٹاکی ماریا کر میرے سوچ کے جواب دے یہ ٹاکی تو 7 بگانے کے باس بھی مارے گا تو روٹی مل جائے گی تیرا ماما ہوندہ کی پیدا ہے تو انہوں پڑھایا بھی نہیں لکھایا آج کتنے کروڑ پتی ہماری بستیاں گلیاں بھری پڑی ہیں یتیم بچوں سے گلیاں بھری پڑی ہیں بیوہ عورتوں سے پوٹے کس گئے میں ایک شادی میں گیا عورت اپنے ہاتھ سے بچہ کھانا سیڈ پہ کر رہی میں پوچھیا اماں خیر ہے کہتی پتر میں اپنے بچے واسطے سیڈ یہ بچے کھانے یتیم کھانے پہ مجبور جنہوں کے نبی نے یتیمی میں آنکھ کھولی اور علم یجد کا یتیمن فآوا در یتیم نبی پیدا ہوا اور یتیموں کے حقوق بیان کر دیے بیوہ عورتوں کے حقوق مسکینوں کے حقوق بیان کر دیے آج 3 منزلہ کوٹھی 2 منزلہ کوٹھی تائے کی چچے کی مامے کی مگر اسی کے سائے میں بھانجا رل گیا اسی کے سائے میں بھتیجا رل گیا اسی کے سائے میں بیٹی کے سر میں چاندی اتر آئی اسی کے سائے میں آج جناب اعلیٰ بچیوں کے ہاتھ پیلے ہونے سے خالی پڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے میں جاتا رہتا ہوں میں نے یتیم خانے بنائے لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں دکھ درد سنتا ہوں ان کی بیٹیاں خوبصورت بھی ہیں جوان بھی ہیں مگر ان کا جرم ہے وہ غریب ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں لیتا یہ گندہ معاشرہ کوٹھی دیکھتا ہے پیسہ دیکھتا ہے بینک بیلنس دیکھتا ہے کہتا ہے یہ اس کے بھائیوں کا کاروبار کیا ہے مجھے لالچ کیا ہے مجھے ملے گا کیا ہائے جس امت کو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اے میرے مسلمانوں آج میرا خطبہ حجت الوداع سن لو پتہ نہیں اس کے بعد میری تمہاری ملاقات اگلے حج پہ نہ ہو مصطفیٰ نے یہ کہا کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا میری امت کے یتیموں کا خیال رکھنا آج کتنے مسلمان جمعے میں بیٹھے ہیں مسجد کے کلینوں کا خیال رکھتے ہو مسجد کے پنکھوں کا خیال رکھتے ہو ایک رنگ کے پنکھے لگانے ہیں ایک رنگ کی سیلنگ کرانی ہے ایک رنگ کی پیلنگ کرانی ہے ایک رنگ کا کلین بچھانا ہے یہ نکر سیدھی ہو جائے یہ مکان مسجد کے ساتھ مل جائے یہ نکر سیدھی ہو جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی نکر کے ساتھ ایک بیوہ کی نکر ہے کبھی اس پہ بھی نظر پڑی یہ فرض نماز مسجد میں کیوں لے کر آئے تھے کہ تمہیں دائیں بائیں کی خبر ہو ہمیں اپنے کی خبر ہو جائے یہ سنت نفل گھر میں پڑھا کرو تہجد گھر میں پڑھا کرو شراق گھر میں پڑھا چاشت ہے یہ نبی سنتے پڑھ کے بیٹھتے رہتے ہیں یہ مسجد میں شراق کا انتظار کر لیں باقی نفلی عبادت ساری اپنے گھر میں پڑھ یہ فرض کیوں مسجد میں لائے اس کی معنی تھا کہ جب ایک نمازی مر جائے تو سارے نمازی کٹھے ہو کے اس کے گھر پہنچ جائے ہاں پرواندے نے میری امت دیاں بیواں دے سر تے ہاتھ رکھے آ جائیں وہ جاننا ہے تو سکیاں بیٹیاں نو اپنے گھر دا محتاج بنا لے آئیں 4 بہناں نے گل نہیں سن دیاں ایک دا خامد فوت ہویا ہے جن نے کدی بہناں دی گل نہیں سنی 3 بہناں زکات دیندیاں نے تے ایک بہن ہاتھ کر کے زکات لیندی ہے ہن کدی لڑی بھی نہیں ہن کدی انہاں نے جھگڑی بھی نہیں کیونکہ او دا جرم ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے انہوں برابر دی گل بھی نہیں کر سکتی ہائے میں ان ماں باپ کو کیا کہوں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو فقیر بنا دیا اپنی بیٹیوں کا
میرے سونے بزرگوں زکات نہ دو ان بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بولو بہنوں کو زکات نہ دو، صرف ساری بہنیں کٹھی ہو کے اپنی ماں باپ کے پاس آ جائیں، اماں جی اس کا حصہ اس کے بچوں کو دے دو، اس کا حصہ اس کے بچوں کو دے دو، یہ بچہ 12ویں چ پڑھتا ہے، یہ 70 لاکھ حصہ بنتا مکان چوں، یہ پتر نو 70 لاکھ دو، ایک کاروبار کر، انہاں دی ماں ساڈے اگے ہاتھ نہ کرے، جدو اللہ نے انہوں فقیر نہیں بنایا تے اسی اپنی بہن نو کیویں فقیر بنا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کے حصے مار لیے اور اپنے بیٹوں کا محتاج بنا دیا، پرا نالے 2 گلاں کر دینے، نالے جیب چ 5000 کٹ کے دیندے نے، تو ساڈا ہی بوا ملیا لے جا۔ بولو کلمہ پڑھ کے بتاؤ مسلمانوں، آج یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ساڈی حقیقت نہیں، یہ طلع کا حقیقت ہے، تصویر ہے اصل۔ وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہائے ہائے آج کتنے مسلمان ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے جائیں اور اپنے آنسو بہاتے جائیں، شرمندگی کے آنسو، ندامت کے آنسو۔ بتاؤ یہ کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کا حصہ دینے کی بجائے اس کو اپنی بیٹی کا محتاج بنا دیا، گھروں کے گھر ذلیل ہو گئے، بستیاں ذلیل ہو گئی۔ میری وراثت میں جو میرے وراثتی مکان آتا ہے نا، تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہی ہوئی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کو بڑا کچھ میں نے تجھے بنا دیا ہے، کبھی میرے بھائیوں کی طرف نہ دیکھنا، تم بھی اپنے ذہن میں رکھنا، سارا پیسہ اپنی اولاد کے حوالے نہ کر کے جائیں، کچھ اپنی بہنوں پہ خرچ کرے، بھائیوں پہ خرچ کرے، تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پہ بہن بھائی جائیں گے، یہ بچے نہیں جاتے، جو تمہارے کمرے میں نہیں جاتے وہ قبر پہ کیسے جائیں گے؟ جو تمہارا فون سننا بوجھ سمجھتے ہیں، لے اب بیدان فون چکاں گا چھڑکاں پہن گے، فون ہی نہیں سنتے۔ میں نے بڑا کچھ سیکھا 27 سال میں، 27 سالوں میں نے بڑا کچھ، اب میں نے ایک نیا کام سیکھا ہے، میں اپنے میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا ہے، تو میں اس کو کہا کہ اکیلا باہر نہیں جانا، پارک میں پھرنا نہیں اکیلا، وہ پھر بھی دوڑ کے چلے جاتا ہے۔ اب میں نے اس سے ایک اور لفظ سیکھا ہے، یہ 12 سال کا بھی ہوا ہے تو میری بات کو ختم کر کے تو پھر چلے جاتا ہے چوری کھیلنے، تو اس کے لیے میں ٹھگی ماروں؟ اللہ کی قسم ہے اپنے دل کو گنڈ دی ہوئی ہے کہ اس اولاد کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس اولاد کے لیے کسی سے ٹھگی ظلم نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ آج بات نہیں مانتی، ان کے لیے میں گندی اپنی آخرت کر لوں، کل اللہ میری بات نہ مانے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ جنہ لئی تو پاپ کماویں کتھے نے تیرے کر دے، کوئی نہ اس نوں رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر۔ آپ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیندے۔ یہ بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں جمعے میں، اپنے ماں باپ کی بات مانا کرو، وہ تیری ہر بات مانتے ہیں۔ اپنے چاچے دے کول جا کے تینوں عید والے دن وہ دی مان کے شاپر، وہ دی مان کے بازاروں نان لے آنے پینے نے، پھر کتے چاچے نے جیب چ ہاتھ پاؤنا چالے نوی 200 دے دو۔ اپنے ابے دی منیا کر جڑا تینوں ساری زندگی دیاں خواہشاں پوریاں کردا ہے۔ میرے نال کئی بندے تصویر لواندے نے انج میرے موڈے تے ہاتھ رکھ دے، میں کہنا یار موڈے تے ہاتھ نہ رکھو، سائڈ تے کرو۔ قسمیں میں اس کام چوں بھی ایک کام سیکھیا ہے کہ میں اپنے موڈے تے کسی نوں ہاتھ نہیں رکھن دیندا کہ یار چھڑ پراں تے کرات منقاتبین ہوندے نے، فرشتے ہوندے نے، تے تو سائڈ تے کھلو گے میرے نال تصویر لواؤ۔ مینوں برداشت نہیں کہ میرے موڈے تے کوئی ہاتھ رکھے، حالانکہ یار یاراں دے موڈے تے ہاتھ رکھ لیندے نے،
पर मैं रखन नहीं देंदा हूँ। अल्लाह दी कसमें इस बात से भी मैंने अपने बाप का एहतराम सीखा है। वो कब्र में जा चुके हैं पर मैं उनकी कब्र का एहतराम करता हूँ। क्यों? बाप कितनी ऊंची हस्ती है, पुत्र नूं जुत्तियां समेत मोढ़े ते बिठा के पूरे बाजार च ले जाए। जिन्हें तेनू जुत्तियां समेत मोढ़े ते बिठाया, अज उन्होंने रोटी भी बाद चो देना है। बूहे अगे बिठाया, एक कौली, एक गिलास, एक प्लेट, चलो फकीर नू रोटी खवाओ। तेनू मोढ़े ते बिठाया बाप ने। दुकान ते ले गया, दुकानदार ने कहा जी आ चीज़ महंगी है, कहना दे दे, मेरे को 600 है, 600 तेनू कल आन के देवांगा, एदा दिल ना तोड़ी, इनू दे दे। जेब च पैसे 600 रुपया, चीज 1200 दी है। पुत्र ने हथ रख लिया है। रोंदिया वेख शरीक भी बुए ढोले दे, बिन मावा दे कामी टुकड़े खोले दे। अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने। ए सर्दी का सीजन आया है, मैं एक शह भी नवी नहीं लई। वह पुरानियां वास्कटा, पुराने सूट, पुरानियां कोटियां, पुराने कोट कट लैने, चल यार नवे ये पा लवां। पर अपने बच्चों को महीना पहले सारा सर्दी का कपड़े लैते, जुतियां कपड़े लैते। ओ मेरे बच्चों, नासर मदनी प्रैक्टिकल बातें समझाता लोगों को। मैंने अपनी हड्ड बीती सुना दी है, मैंने खुद अपने नहीं बनाए मगर औलाद को बना दिए। एक एक बच्चे का 10-10 हज़ार का सूट है, 15-15, 20-20 हज़ार का सूट है। एक एक बच्चे के 10-10 हज़ार का सूट है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अपनी सिर्फ अलमारी च जाके वेखना ही, तेरी माँ दे कपड़े सोने ने या तेरी बेगम दे सोने ने, तेरे बाप दे कपड़े सोने या तेरे सोने ने, तेरी बेगम दे कपड़े इस्त्री या माँ दे इस्त्री। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे। मैं कई बार वेख्या मावा अपने रख छड्डियां ने कोल, सारे बच्चे खा रहे होंदे, मां रख छड्डी हुंदी है। उन्हां विचों एक बच्चा कहंदा है अम्मा मैनू होर दे। मां ने कदी नहीं कहा मुक गई है, अपने हिस्से दी फड़ के खवा दे। फटे पुराने कदी भी पहलो रोटी ना खाना, मापिया तो पहलो पानी ना पीना, मापिया तो पहले फ्रूट चाट ना खाना, मापिया तो पहले पिज़्ज़ा ना खाना, मापिया तो पहले शवारमा ना खाना, मापे तो पहले फ्रूट चाट ना खाना। एक चम्मच पकड़ के पहले माँ बाप के होंठों को लगाना, फिर बीवी बच्चों के ना भी पास जाना। वो कहे खैर, माँ नू कहना माँ साडियां वधियां तू खादियां सी, अज तेरियां वधियां सा खानियां ने। वकुर रब्बिर हमहुमा कमार बयानी सगीरा। फटे पुराने सुबह 6 बजे उठती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजाओ, सर्दी में बर्तन धोए, फिर बच्चों को माजी स्कूल भेजाओ, फिर लंच तैयार किया, फिर बच्चे आए, फिर यूनिफॉर्म चेंज किया, फिर बच्चे ट्यूशन भेजे ट्यूटर के पास, ट्यूटर घर में आया, फिर ट्यूशन पढ़ी, फिर बच्चों के कपड़े चेंज किए, फिर शाम का खाना तैयार किया, फिर बच्चे आ गए सुलाया, फिर खामद आया हस्बैंड को खाना खिलाया। अभी रात के 10 बजे माँ ने ऐसे करवट ली है सुस्ताने के लिए। अभी माँ सोने लगी, एक दरवाजे पे दस्तक हुई, मामा दरवाजा खोलो। माँ ने दरवाजा खोला, रात के 1 बजे बच्चा आया, माँ ने उंगली रखी, बेटा खामोश, तुम्हारा बाबा ना उठ जाए, झिड़कना पड़ जाए, चुप करके जाके सो जाओ। रात के 3 बजे एक बच्चा आया, फिर दरवाजा खोला। 6 बजे मेरे पुत्रा नू ठंड ना लग जाए, आप हवा चलदी च गनेरियां वेचन दे आए, हवा चलदी च वीरा कपड़ा बेच रहा है, हवा चलदी च फ्रूट बेच रहा है, हवा चलदी च वीरा अपना कारोबार कर रहा है, ठरदी च खड़ा है, फोन करदा है इन्हां नू आंडे बाल के खवा, मेरे पुत्रा नू किते ठंड ना लग जाए।
آج ہم نے اپنے ماں باپ کو گھروں میں فقیر بنا دیا، جنہ دودھ دے کے پوت پالے آج پانی نو ترس دے۔ جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ، سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ، وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے، کہیں جوانی مڑ آیا بڑا پاؤ ان کوئی نہیں لگدا نیڑے، جنہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکایا انہیں سوہنی ہو پایا، پاڑ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو ابو اپنی، پر ماں پہ آندہ شان وکھرا وکھرا، ماں پہ آندہ شان وکھرا، انہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے، بھلا ماں کچھ نہ تینو گود کھڑایا ہے، تُپاں ویچ تیریو چھاں بن جاندے نے، تُپاں ویچ تیریو چھاں بن جاندے نے، نیری ویچ تیریو دوار بن جاندے نے، میہ ویچ تیریو چھت بن جاندے نے، گل ویچ تیریو سوکھ بن جاندے نے، دکھاں ویچ تیریو سوکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے، اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا، راکھی ڈنگران دی پایا، تینو شرم نہ آیا، وہ جنہیں ایم میں کرایا، تینو لاہڑا بنایا، وہ تیرا زیور بنایا، تیرا ناز اٹھایا، وہ تینو ایم میں کرایا، تینو افسر بنایا، پھاڑ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا، شان سب دی ہے یارو ابو اپنی، فرما پہ آندہ شان وکرا، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں عزیزان محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، آج تیرے میرے کردار کتنے ڈیمج ہو چکے ہیں، نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والا میں میرے نبی کریم نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والا ہے، آج اپنا کردار دیکھیے، ذرا سوچئے امام مکی ابن مخلد نے فقیر بن کے دین سکھیا، اسا جناب اللہ کتنے بیٹھے ہیں جنہ دین سکھن واسطے کسے دی چوکی داری کیتی ہوئے، دین سکھن واسطے اسی کے دی منت کیتی ہوئے کہ ارمین دین سکھا دیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام امام محمد بن ادریس ہے، باپ کا نام ادریس ہے، کلوتا بیٹا ہے، باپ بچپن فوت ہو گیا، امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو کے مکے آگئی، یمن چو مکے آگئی، لوکاں نے انی ایماندار عورت پائی، مکے جمانتا رکھنی شروع کر، او امام شافعی کسے کلوں ہدار موتا امام مالک لے کے نبی دا دین سکھے، انہوں کہا میں نے موتا امام مالک دے حدیث دی کتاب ہے، میں تینوں 3-4 مہینے بعد واپس کر دوں، لاکھوں حدیث سے یاد ہوگی زبانی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 184 سال بعد نبی پاک تو پیدا ہوئے، 36 سال کی عمر میں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کے پوری امت کو دین محمد محفوظ کر کے پکڑا دیا۔ 36 سال میں حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، 6 لاکھ حدیث رسول اللہ نے زبانی یاد سے، مگر 7297 حدیثاں صحیح بخاری چلے کے پوری امت دا جمع ہو گیا، قرآن تو بعد کتاب صحیح بخاری ہے۔ بتاؤ اس دور کے 36 سال کے نوجوان نے ایک ایک حدیث کٹھی کر کے نبی پاک کا دین ایک کتاب میں محفوظ کر دیا، قیامت تک امت اس کو بیان کرے گی، نبی کا دین آگے پھیلے گا۔ ہمارے 36 سال کے نوجوان اپنی شادی کرانے کے لیے پتہ نہیں 36 لوگوں سے ٹھگیاں مارتے ہیں، 36 لڑکیاں دے نمبر ڈھونڈتے ہیں، 36 لڑکیاں دیا تصویرہ موبائلاں چ رکھی ہیں، پروفائل پکچر لگائے، وال پیپر لگائے، اور کتنی لڑکیوں سے جناب ٹک ٹاک پہ جناب اللہ یہ لائیو پہ ناچتے ہیں، یہ کتنے بچے جناب اللہ لڑکیوں کے ساتھ میچ لگاتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے 36 سالوں کے نوجوان اور بوڑھوں کا کیا حال ہے؟ جنہوں پوچھئے اے منڈا نہیں بھی اندھے دا عمر 30 سال ہو گئی ہے، اجے پیرت نہیں کھڑا،
قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نبی قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے نبی زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فحشا، فرمایا فحاشی کے قریب نہ جاؤ، وساء سبیلا، لوگوں بچ جاؤ۔ آج کتنے قرآن کے ماننے والے ہیں 18 سال کی عمر قانونی ہے پاکستان کی، حالانکہ پاکستان کا یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ بچے کی عمر شریعت نے کیا کہا ہے؟ جب بالغ ہو اس کی شادی کر دو۔ اب 13-14 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے۔ مگر پاکستان کے اندھے قانون بنانے والے اندھے، انہوں نے 18 سال کا قانون بنا دیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں برگر شوار میں یہ گرم خوراک کے ہیں، اس کی وجہ سے بچے موبائل دیکھ کے عمر سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ عمر سے پہلے بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، عمر سے پہلے بچے بالغ ہو رہے، مگر ہمارے ایم پی ایمنوں کو نظر نہیں آتا۔ ان اندھوں کو اپنے لیے قانون بنانے آتے ہیں، راتوں رات قانون بنا لیتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو جائے، مجھے فائدہ ہو جائے، مگر محمد عربی کی شریعت کے لیے کوئی قانون نہیں بناتے راتوں رات۔ بس اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ، رل مل ملک نو کھائی جاؤ، مطلب دا قانون بنائی جاؤ، اپنے نو فائدہ پہنچاؤن لی بنائی جاؤ، ترمیم کرنی ہے کری جاؤ۔ مسلمانوں امیراں نو یونٹ فری دین لی غریباں نو یونٹ پائی جاؤ، افسراں نو پینشناں دین لی غریباں دے ٹیکس ودائی جاؤ، امیراں نو باہر دے ملک پینشن پہنچان لی غریباں دا خون چوس کے انہوں نے پینشن پہنچائی جاؤ، کروڑ پتیوں کو پینشن غریبوں کے جیب سے نکال کے غریب قوم کے اوپر ٹیکس لگائی جاؤ، اور سمندری کے تاج رہو، تاڑیاں بھی کناں تینے لگی دال ویسن بنا کے وکائی جاؤ، لگے چنے ویسن بنا کے وکائی جاؤ، اور دو دیو تانوں بھی مبارک ہوئے، تسی کسنا مسلمانہ دا نا روشن کیتا ہے، اور لسی صحت لی چنگی چیزیں دودھ ویچ پانی پائی جاؤ، خدا کے واسطے یہ ساری ملاوٹیں کر کے مسجد میں آئی جاؤ، مولوی کے ہاتھ پہ 1000 ٹکائی جاؤ، جنت میں نام لکھائی جاؤ۔ بولو ایسے اس گلی میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کام کرتے ہوں گے، مسجد میں نمازی مسجد کے امام پہ نظر رکھیں گے، اس نے کتنی غلطیاں کی۔ چلو نکال دیں امام مسجد سے، اس میں غلطیاں ہیں۔ جو لے کر آنا وہ جبریل کی لڑی سے، اس سے قسم لو قرآن پہ کلو کعبے ہمارے ساتھ، آج کے بعد تم نے غلطی نہیں کرنی، تو فرشتہ ہے ساڑھی امامت کر۔ کوئی مولوی آئے گا امامت کے لیے، وہ حلف دے گا؟ اور جب کسی نے حلف نہیں دینا تو پہلے ہی مولوی کو کیوں نکالتے؟ جدو کار بیٹی غلطی کر دی کر بیٹی کڑی دی نہیں کڑی، نو کڑی دی ہے کیونکہ وہ دی غلطی برداشت نہیں ہوتی، مگر تین ہی کروں کر دے۔ ہم خران بڑے ہیں، کھچر بڑے ہیں، سیانے بڑے ہیں۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جن کے گھروں کے نظام ایسے بن چکے۔ حضرت امام بخاری 36 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھی، تے ساڑھے بندیاں نے پوچھا جی منڈے دا بیاہ نہیں کر دے، یہ پیرہ تو نہیں کھڑوتا، مکان نواں نہیں بنیا، تے پرانے دا نک وگدا۔ اچھا بھئی 30 سال ہو گئے منڈے دی شادی نہیں ہوئی، دسو بھی 18 سال دی عمر شادی کر دے، 40 سال دی عمر چ بندہ فوت ہو جاندہ، بولو 22 سال دا بچہ ہونا سی نا، انہیں ماں نو رلن دینا سی، بیوہ عورت نو رلن دینا سی، جدا منڈا 20 سال دا گبرو جوان ہے، انہیں کہنا ہے اماں میں تیرے سر تے۔ اسی منڈے دا بیاہی 30 سال دی عمر چ کیتا ہے، تے جناب 37 چ منڈے نو موت آ جاندی ہے، تے پھر اسی انہیں جی اللہ انہوں کو 4 سال دے دیندہ، اللہ نے تے انہوں 15 سال تو دیتے ہیں، 13-14 سال تو دیتے جدو بالغ ہو گئے، اللہ نے تے انہوں دیتے ہیں 20-25 سال، ہون تاڑا بیڑا گرک ہویا نواں مکان بناؤن واسطے۔ تسی منڈے نو کہ ٹھگی مار کے لیا، کسی نو لٹ کے لیا، کسی دی جیب کٹ کے لیا، بس مکان نواں بناؤنا، کوٹھی بنا لی مار کے ٹھگی، اتے لکھتا آزا من فضل ربی۔ یہ کوٹھی، یہ بلڈنگیں، میں ایک بزرگ کے پاس گیا مولانا صاحب، تو میں نے اس کو بولا یہ کوٹھی بڑی پیاری، ایک میرا دوست ہے اس کے گھر میں 8 واش روم، 8 کروڑ روپے ہی اس پہ لگ گیا۔ میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے کمرے خالی، میں نے کہا یہ بھی خالی، یہ بھی خالی، یہ بھی خالی، کہاں ہے آپ کا فرنیچر؟ کہندہ آپ پہ نواں لے ہوں گی۔
وہ کوٹھی بنا کے تے کسی دی دھی دی جیب تے نظر ہے کہ کسی کی بیٹی لے کر آئے گی، لعنت ایسی کوٹھی تے کہ جیڑی تانوں نہ جیونا جنہ رکھی پرائی آس، اور کروڑوں کی کوٹھی بنا کر غریب کے ایک جہیز پہ نظر رکھتے ہو۔ تانوں نہیں پتا ایک مہینے دی تنہا چو باپ تھوڑے پیسے لیدا کر کے سلائی مشین لے آندا ہے، ایک مہینے دا پیٹ کٹ کے باپ رضائیاں بناتا ہے، ایک مہینے دا پیٹ کٹ کے باپ روئی لے آندا ہے، ایک مہینے دا پیٹ کٹ کے تے ماں سبزی چو تھوڑے تھوڑے جوڑ کے تے تی واسطے سٹیل دے پانڈے لے آندی، تھوڑا تھوڑا پیٹ کٹ کے باپ اپنی بیٹی لی زیور بناتا ہے، سنیارے نو جا کے 5000 دے ہوتا ہے، 2000 دے ہوتا ہے۔ اور غریبوں کے پیٹ کاٹ کے اپنے گھر بننے والوں تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے اپنی سسٹر کی منگنی کی، دن ڈالے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں ہونڈا سویٹ کار دو گے تو ہم نے رشتہ کرنا، دن ڈالے ہوئے ہم نے توڑ دیا۔ یہ نظام ہے اس دنیا کا کہ کاریں مانگتے ہیں، لینڈ کروزریں مانگتے ہیں، بنگلے مانگتے ہیں، بیٹی پیدا کرنا جرم بنا دیا۔ یار بیٹی کو تو پڑھانا ہی بڑا مشکل ہے۔ میرے ڈرائیور چھٹی پہ گیا تھا تو میں جلسہ کر کے گھر آیا، 6 بجے میں پہنچا، تھوڑی سی میں نے آنکھ لگائی، 7 بجے بچے سکول چھوڑنے جانے تھے، بیگم کو کہا مجھے 7 بجے اٹھا دینا، اٹھایا، میں فوراً بچے چھوڑن گیا، پھر میں یہ تھوڑا جا کے ستا ہے، پھر بیگم نے اٹھایا بچے لین جانے، پھر لے کے آیا، میری 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کے اس دن بڑا رویا کہ اتنی تکلیف میں تمہیں ماں باپ روز چھوڑنے جاتے ہیں، یہ جتنی آنکھیں رو رہی اپنی نیندیں قربان کر دی، ماں باپ نے بچیاں پڑھانے کے لیے اسکول چھوڑنے جاتے، لینے جاتے۔ کیا انہوں نے ماں باپ کو پڑھانا ہے؟ انہوں نے تمہاری اولاد کو پڑھانا ہے، تمہاری نسل کو پڑھانا ہے، تمہاری جد کو پڑھانا ہے، اور تم نے ان بیٹیوں کو کہا ہے تعلیم بھی لے کر آنا، ساتھ ماں باپ کا خون چوس کے جہیز بھی لے کر آنا۔ اس جہیز نے ماں باپ کو ذلیل کر دیا۔ یہ گاڑیاں مانگتے ہیں تو کتنے دوست بیٹھے ہمیں بتائیں خدا کے لیے، ایک باپ کی تنہائی 30,000 ہے، اس نے 5,000 بچایا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا آج لے کے آنا، اوون لے کر آنا۔ اس نے بولا یہ تو 15,000 کا ہے، کہتا یار 5,000 رکھ لا، میرے کو لگ جانے، اگلے مہینے میں پھر تینوں 3-4 ہزار دوں، چلو 3-4 مہینے لگ کے اوون بن جائے گا میرے، اور وہ مزے سے اس میں کڑائی بنا کر کھا رہا ہے، اوون میں کوئی پیزا گرم کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اس اوون پہ 4 ماہ لگے ایک باپ کے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کی قسم ہے اس کام سے باز آ جاؤ، یہ نئے مکانوں سے باز آ جاؤ، پرانے مکانوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اور یہ نئے مکانوں کے رواج سے نکلو۔ یہ نئے مکانوں نے تمہاری ساری عمر کی کمائی مکانوں پہ لگا دی، آج بیٹیاں بیٹے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ نئے مکان کے چکر میں ہم پڑ گئے، اور نیا مکان ہوگا تو منگنی کرنے والے آئیں گے، یہ ہماری گلی بن جائے تو منگنی کرنے والے آئیں گے، یہ گلی تو 10 سال نہیں بنے گی تو منگنی کرنے والے تو پھر نہیں آئیں گے۔ سوسائٹی میں مکان بن جائے، کتنے دوست احباب ہیں، یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، مجھے خوف آتا ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے کہ لوگوں کی دولت پہ نظر رکھتے ہیں، بیٹیاں کوئی چیز نہیں، بیٹیاں کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ کی قسم ان لوگوں کے خوف سے میں نے لاہور میں 5 پلاٹ لیے اپنی بیٹیوں کے ایک ایک نام کرنے کے لیے کہ کوئی دھکا بھی دے تو میری بیٹی کے پاس رہنے کے لیے مکان تو ہو۔ یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا؟ ماں باپ مجبور ہو گئے ہیں اس دنیا میں۔ میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ نکلیں ان رسموں سے، نکلیں ان ضرورت والی چیزوں سے۔ نبی کریم کے بعد شہر کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے شاہ فیصل۔ جب امریکہ نے اس کو دھمکی دی نا کہ ہم یوں کر دیں گے، درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب وسینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین،
جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ ہو۔ جمعے والے دن جتنی کثرت نہ انسان درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اتنی کثرت نہ دے تے رحمت نزول کرتا ہے۔ مثال، میں تہاڈی دیہڑی چ 10 گلاں مننا، لاہوروں سمندری آواں، پھر جاواں، پھر آواں، پھر جاواں، ایک دفعہ بھی نہ کہاں کہ یار تسی مینوں کی وقت پایا، میں دیہڑی چ 10 بار تہاڈے کول آ گیا۔ تسی انے مہربان ہو گے کہ میں جیڑی گل کہاں تسی منو۔ حالانکہ بچے نو ماں 2-3 بار بازار سودا لین بھیج دے، بچہ کالا پی جاندا ہے کہ امی تینوں میں ہی نظر آؤں؟ وہ چلیو بندہ بندے دی 2-4 بار من لے تے بندہ بندے تے مہربان ہو جاندہ، تے بندہ پھر بندے دی گل نہیں موڑدا۔ جڑا اللہ دے کہن تے او دے یار تے درود پڑھے، بار بار پڑھے، کہ اللہ پھر او دی موڑے گا۔ اللہ نے کہا نا میرے یار تے درود پڑھو، نال اللہ نے کہا جمعے والے دن زیادہ۔ مثال ہے، تسی بچیاں نو روز پیار کر دیو، پیسے بھی دین دیو، پر عید والے دن بہتا پیار کر کے چپ دے بھی ہو، گالنا بھی لاؤندے ہو، پیسے بھی بہتے دین دے۔ ایدہ مطلب جمعہ مومنہ دی تیسری عید ہے، سید الایام دن، اور جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا میری ذات تے کثرت نہ بھئی موبائل چھوڑیں اور صرف جمعہ پڑھا کریں، موبائل میں دھیان نہ دیا کریں۔ مسجد میں جمعے میں بالکل عبادت ہے اور موبائل میں دھیان انسان کا نہ بٹ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری ذات تے جڑا درود پڑھتا ہے نا، اللہ کریم اس تے اتنا کرم کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بن مانگے سب کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اور جڑا بندہ 100 دفعہ حضور تے درود پڑھتا ہے نا دیہڑی چ، اللہ دیاں 70 خواہشاں جنت چ پوریاں کرے گا، 30 خواہشاں سمندری چ پوریاں کرے گا۔ ہن کنیاں خواہشاں انسان کر سکتا؟ تو سارے جننے جدو حضور دا نام آئے نا درود پاک پڑھا کرے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ نے جو اپنے حبیب تے نازل کیتا ہے، نزل علی محمد وہو الحق، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے محبوب تے نازل کیتا وہ حق ہے۔ بھئی اس کو بند کر، جو حضور دے دل تے نازل ہویا ہے وہ حق ہے۔ آج میں سب دے سامنے رکھنا ہے کہ 80 مسلمان مولوی اور عوام لاہوروں میں چلے ہیں جمعہ پڑھان، اور مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں دے اندر علماء کرام خطبہ جمعہ شروع کر دے تے 2-3 بندے بیٹھے ہوں دے، اور جماعت دے ٹائم ساری مسجد پر جاندی ہے۔ بھئی جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھا آپ کو حاصل کیا ہوا؟ نہ آپ نے خطبہ سنا، نہ اپنے ایمان کو تازگی بخشی۔ 8 دن بعد آئے نا، کوئی دین دی گل سنن، بیوی دی روز سننے ہیں، پراوان دی روز سننے ہیں، بہناں دی روز سننے ہیں، یاران دی روز سننے، جنہوں کال نہ کری ہوندہ یار تو کال ہی نہیں کیتی، یار تو میسج ہی نہیں کیتا، گلا شکوہ کردا ہے۔ چلیا ذرا کلمہ پڑھن دا مینوں مقصد دس، تو 8 دنوں بعد بھی رب دی گل دھیان نہ نہیں آن کے سنی تے جناب جی 10 دن بعد 8 دن بعد اپنا ایمان تازہ نہیں کیتا تے پھر تیرا ہی اسلام نہ تعلق کی۔ 3 جمعے جڑا بندہ نہیں پڑھدا اللہ دا دل سیاہ کر دے۔ آج کتنے مسلمان نے جڑے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 8 دن پہلے کہنے لگ پہندا ہے میں جمعہ پڑھن جانا ہے، میرے کپڑے استری کر کے رکھ دو، آج جتی میں پا کے جانی ہے، اے میں خوشبو لا کے جانی ہے، اے میرے کپڑے فلانے رنگ دے پہنے، اے استری کر دو۔ آپ نے فرمایا جڑا اہتمام نہ جمعہ پڑھن آندا ہے اللہ انہوں 1 سال دی تہجد دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ تے نال فرمایا جڑا خطبہ دھیان نہ سن کے عمل کر لے اللہ 1 سال دے نفلی روزیاں دا بھی ثواب لکھ دیتے۔ آج کتنے مسلمان نے کہ جڑے جمعہ پڑھنا ہوندے نے جماعت دے ٹائم، جمعہ دا تے مقصد سی کہ ایمان دی تازگی مل جائے، عالم دین گلاں سنائے اور ساڑھے روح چترن، اور انہوں اسی توجہ نہ سنیے، جیڑی گل توجہ نال بندہ سندا نا خطیب دے وال دھیان کر کے
نبی پاک نے فرمایا جڑا خطیب وال اکھ پا کے جمعہ پڑھے، یعنی اپنے خطیب وال جو مخاطب ہو رہا ہے وہ دی توجہ رکھے، انہوں پتہ ہوئے میرے سامعین میرے ال غور کر رہے نے، ایتھے دو بندے گلاں کر رہے ہوں، ایک منہ تھلے کر کے بیٹھا ہوئے، دوجا نہ کہ یار میں تیرے نال گلاں کر رہے ہیں تے تو منہ تھلے کر کے بیٹھا دھیان تے میرے ال کر. یہ ادب ہوتا ہے عام مجلس کا. تو یہ تو جمعہ ہے. تو یہاں آپ سیکھ لیں کہ جو مقرر تقریر کر رہا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے سامعین میری طرف متوجہ ہیں اور میں نے اس کے دل میں کوئی بات بٹھانی ہے. اور جب توجہ ہوئے گی نا پھر آسمان تو رحمت دا نزول بھی ہوئے گا. اللہ کہے گا بندہ پیاسا ہے، اے بندہ پیاسا ہے، یہ طلب رکھتا ہے. میرا ایک دوست افسر ہے، میں نے کہنے لگا میں بل تروان والا افسر سی بینک دا، کہندا بھی ایک بندہ چوتھی جگہ تے پچھلے مہوے ایک 3 راریاں رہندیاں سی، وہ دی واری تک ڈیوٹی میری مک جانی سی، میں باری بند کر دینی. کہندا وہ دور تو میرے لینی توجہ نہ ویکھدا پیا ہی، ایک بندہ رہ گیا تو مینوں ویکھ کے مسکرا پیا تے کہندا یار میں وہ دے مسکران دی وجہ تو باری بند نہیں کیتی، میں دا بھی بل تار نہیں. کسے نال تسی محبت نہ توجہ نال او دی نظراں دا مرکز بن جو تے اگلا مہربان ہو جاندا ہے. تے جیڑا رحمان دی گل دھیان نہ سنے اللہ مہربان نہیں ہوئے گا. اللہ بھی ہوتے میرے. حضرت امام وکیع ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کر کے اسی تے سمندری دی نال دی گلی چ جمعہ پڑھن واسطے نبی پاک دے فرمان سنن واسطے نہیں آ سکدے، دین سیکھن واسطے نہیں آ سکدے. نزل علی محمد وهو الحق، جو میرے پیغمبر دے دل تے نازل ہویا او دا نام حق ہے. ہاں عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے سیدہ شعب علیہ جنہ دے نانا جانو ماننے والو، دین کنا لوگاں نے حاصل کیتا ہے. سنیے حضرت ابو ایوب انصاری ایک حدیث لین واسطے سمندر جی سن لو، جنگلان دا سفر کیتا وے، روٹی موڈے تے رکھی ہے ابو ایوب انصاری نے تے جنگل وچ کنے دن دا سفر کر کے پہنچ گئے نے. انہوں آ کے آندے نے السلام علیکم، کہندے وعلیکم السلام. کہندے سنیا تیرے کل پیغمبر خدا دا ایک فرمان موجود ہے؟ آندا ہاں میرے کل حدیث پاک ہے، میں نبی پاک دا فرمان اپنے کنا نہ سنیا سی. کہندے نے یارو میں فرمان ہی تیرے کول سنن واسطے آیا ہی. کہندے نے کام، کہندا کوئی کام نہیں. کہندا نان کا داد کا کوئی نان کا داد کا نہیں. کہندا چاچے بابے، کہندا ایتھے کوئی چاچے بابے نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، تما بھی کوئی نہیں، لالچ بھی کوئی نہیں، صرف میں تیرے کول نبی پاک دا فرمان سننا آیا ہی. کہندا اللہ والیا سن، میرے نبی نے فرمایا جڑا کسے دے عیب تے پردہ پاندا ہے اللہ قیامت نو دے عیب تے پردہ پا دے گا. بس آ حدیث میں نبی پاک کو سنی سی تے لے کے واپس آ گئے. دسو میلان دا سفر کر کے گیا ہے، روٹی اپنے پلیوں کھا دیئے، حدیث رسول سنن واسطے تے لین واسطے گیا وے. آج کنے علماء کرام ایک جمعے چے کتنیاں روایتاں، کتنے قرآن دیاں ایتاں سنان واسطے آندے نے جلسیاں چے، اسی اپنے گھروں اٹھ کے جناب اعلیٰ گل نہیں سن سکدے. دین کنا سکھیا ہے. حضرت امام وکیع ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے. حضرت امام احمد دے شہر پہنچ گئے، قرطبے چ چلے نے، سمندروں پار دا سفر کیتا ہے. امام احمد دے شہر بغداد پہنچ گئے، عراق دے شہر دارالحکومت بغداد پہنچ گئے. بغداد وچ علماء کرام دا بڑا بسیرا سی. حضرت امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ نے. او ایمان نہ دسو ساڈی نوجوان نسل نو پیرا 10 5 30 کھڑیاں دے نمبر یاد نے، انہاں دیاں پروفائل پکچراں تقریراں شیور آئیڈیاں یاد نے. کسے نو پیغمبر دیاں 10 حدیثاں یاد نہیں، کسے نو مصطفیٰ دے 10 فرمان یاد نہیں. سنیے مسلمانوں، اپنے بچیاں نو ہر شے یاد کرا دیندے جے، سکول دیاں کلاساں یاد کران دے جے. اچھے ٹیوشن داخل کرا کے میرا جڑا میڈم نے کام دیتا ہے پترو کام کر کے جانا ہے، ہوم ورک مکمل کیا کہ نہیں. آ ویکھ امام احمد ابن حنبل 10 بیٹا یہ لائٹ بند کرے اور موبائل بند
بند کرے جمعہ پڑھے حضرت امام احمد ابن حنبل اللہ جی سنیے 10 لاکھ حدیث رسول دے آپس نے وقت دے حاکم نے امام احمد نو نظر بند کر دیتا ہے اللہ والیاں تے ہمیشہ ہی مشکلہ رہیاں نے دین والیاں تے ہمیشہ مشکلہ رہیاں نے اللہ والیاں نو ہمیشہ ہی مشکلات دا سامنا کرنا پیا ہے پیغمبر دا دین دسن واسطے مشکلہ ہندیاں نے اللہ دا دین سنان واسطے مشکلہ ہندیاں نے کیونکہ شیطان نہ ٹکرے شیطان نے قدم قدم تے تکلیفاں دے جال بچھائے ہوندے نے ایس باؤنڈری تے آکے محمد عربی دا نوکر رک جائے وہ پار کر دائے پھر اگے جال بچھاندہ کہ ایتھے رک جائے وہ پھر پار کر دائے پھر اگے جال بچھاندہ ایتھے رک جائے امام احمد نو قید کر دیتا گیا ہے نظر بند کرتا ہے امام احمد دین نہیں سنا سکتے ذرا سوچ جرم کیا ہے نہ بلیکی آئے نہ کسے نو ٹھگی ماری ہے نہ دو چپانی پایا ہے نہ کسے نو لگی دال ویچی ہے نہ لگی دال دا ویسن بنا کے ویچے آئے نہ چھنڈیاں لاٹا ویچے آئے امام احمد نے نہ نیسے دی نیت قبضہ کیتا ہے نہ کسے دا مکان قبضے چلے آئے صرف ایک جرم میں نزلہ علی محمد وہو الحق صرف لوگاں نو کہندے نے لوگوں جو میرے محمد تے نازل ہویا ہوتا نا حق ہے قرآن مخلوق نہیں خلق قرآن نہیں قرآن مخلوق دا کلام نہیں اللہ دا کلام ہے والنجم اذا ہواؤ ما ذل صاحبکم وما غواؤ وما ینطق عن الہواؤ ان ہوا الا وحی لوگوں قرآن منزل میں اللہ ہے قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن اللہ دی طرف کو نازل شدہ کتاب ہے قرآن اللہ دی طرف کو نازل ہویا ہے قرآن منزل میں اللہ ہے اللہ دی طرف کو نازل شدہ کتاب ہے میرا حاک میں وقت نے امام احمد نو قید کر دیتا ہے حضرت وکی بن ابن مخلد حضرت امام وکی ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے سنیے سنیے تیرے سمندری چے کتنے مدارس نے کوئی بچہ دین واسطے داخل کران لی تیار نہیں ہائے ہمارے بچوں کا مستقبل طریق ہو جائے گا مولوی بن جائے گا اس کو کسی نے اچھا رشتہ نہیں دینا اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی ہائے دنیا دے پجاری ہو تمہارے بچے پڑھ لکھ کے افسر بن جائے وہ تمہیں کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے بچہ دین کا عالم بن جائے تمہاری قبر پہ بھی روتا ہے تمہیں غسل بھی دیتا ہے تیرے ہاتھ بھی چمدا ہے تیرا متھا بھی چمدا ہے تیرے پڑھیاں لکھیاں دا کردار ویکھ لاؤ محمد عربی نو پڑھنے والیاں دا کردار دیکھ لاؤ انگریز نو پڑھنے والیاں دا کردار دیکھو مصطفیٰ نو پڑھنے والیاں دا کردار دیکھو یہ دنیا داروں کو پڑھنے کا پیدا کیا ملا بچے بدتمیز ہو گئے ماں باپ کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے جویں جویں دین جان بھی سکھن والے میرے بابا جان نو 27 سال ہو گئے نے بہت ہوئے تے میں 27 سالاں دیاں تقریراں چ اپنے بابے دا نام روز لینا ہے روز اپنے بابے دا نام لینا ہے کئی دفعہ قبر تے جا کے شعر پڑھنا ہے اتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پا اتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نیلتھا چاو اسی نکے نکے ساں ساڑی ماں جوانی چے بیوہ ہو گئی تے میں اپنے باپ دی قبر تے شعر پڑھنا ہونا ہے اتھے چان منور اے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو ہی بہتا سونا سی پر میں جدو خبر تے پلو کے شعر پڑھاؤں ہاتھ مٹی پھڑ کے کٹیاں جگریاں نہ مٹیاں پائیاں جاتی ہیں دو مکھڑیاں تے مٹی پانی بہت مشکل ہے دو مکھڑیاں تے مٹیاں پانیاں بڑیاں مشکل نے ایک ماں دے مکھڑے تے ایک باپ دے مکھڑے تے جنہ کدی مٹی لگن نہ دیتے ہوئے انہاں تے مٹھ پر کے پانا یا پتر جاندہ یا رب جاندہ مائی باپ نپنا بڑا اوکھا ہے ماپیاں تے مٹی پانی مشکل ترین لمحہ ہوندہ ہے ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ایڈس کے جے دولہ سٹیج تے بیٹھا سی دولن انتظار کر کے شگناں دی مہندی لا کے شگناں دا زیور پا کے شگناں دا سوڑ پا کے بیٹھیے اج میرے لاڑے نے بازو تو پکڑ کے مینوں گھر لے جانا
है। दूल्हे नू इजराइल ने मौत ने पकड़िया, दूल्हा कब्रां च जा सुता, दुल्हन मसैरी च केली बैठी रह गई। दुल्हन केली माँ बाप दे घर च रह गई। लोगों अपने घर मसैरी वाले कमरे च जाना भी नसीब ना आया। नासर मदनी एवें ते नहीं शेर पढ़दा, इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पा, इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा, इत्थे बंदे आ परौना तू आया, परौणियां नू जाना पैंदा है। इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया, इस दिल नू मैं बड़ा समझाया, ऐना हत्थां नाल गुणबद बनाया, परौणियां नू जाना पैंदा है। पुछे उन्हां मावां कोलों उन्हां दा की हाल है, टुर गया जिन्हां कोलों प्यारा माई बापे। पुछे उन्हां मावां कोलों उन्हां दा की हाल है, टुर गया जिन्हां कोलों पलेठी दा जवान है। पुछो ना पुत्तां कोलों उन्हां दा की हाल है, पुछ मौलाना तारक जमील कोलों उस दा की हाल है, पुछ हनीफ रबानी कोलों उस दा की हाल है। टुर गया जिन्हां कोलों पलेठी दा जवान है, ओए उन्हां मावां भी दुख सीने लाया, परौणियां नू जाना पैंदा है। इत्थे बंदे आ परौणा तू आया, परौणियां नू जाना पैंदा है। बड़े दर्द ने दुनिया च बुजुर्ग फरमांदे ने, मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा। ओ लोगो वहदा उला शरीक नू मन्निया जे, जनाब जी नागियां दे अंदर ला शरीक नू मन्निया जे, जिदी कबर ना होए, जिन्नू मौत ना आए, बाकी किसे च सिफत गिनिया ना कर। गल ते जिंदगी नाल मुकनी है, जे जिंदगी है ते होते ने, जिंदगी है ते बहार है, जिंदगी है ते सारी कायनात दियां रंग रलियां, ते जदों मौत आनी है फिर उन्हें च सिफतां पैदा करके वीरा अल्लाह दा शरीक खड़ा करन दा पैदा किया है, जिदा वजूद सामने खड़ा नहीं रख सकदा, जिन्हों गुसल अपने आप नहीं दिता जा सकदा, ओदे च खुदाई सिफतां पैदा करन दा क्या मकसद है? इक्को ही सिफत मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा। एक दिन असामी मदनी टुर जाना कुंडा मार के इना हवेलियां दा। ओही ज़ात है जिन्हों मौत नहीं आनी, हय्युन कय्यूम ज़ात अल्लाह है जिसको हमेशगी है, बाकी सार ज़मीन पे तुम्हें खुदा मिलेंगे, अल्लाह के शरीक तुम्हें बस्ती बस्ती मिलेंगे, मगर उनके चाहने वालों को पैगाम है, जिनको तूने अल्लाह के मुकाबले में मबूद खड़ा कर लिया, जिनको तूने अल्लाह के मुकाबले में अपना मबूद और कारसाज खड़ा कर लिया, उनको हमेशा जिंदा रख के दिखाओ, उनको कब्र से जाने से बचाओ, उनको फट्टे में डालने से बचाओ, उनको कफन के बंदों में जाने से बचाओ। बचाओ दुनिया के लोग नहीं बचा सकते, क्यों? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जा है तमाशा नहीं है। मक्की हो गहला मक्का कैसे कैसे जमी खा गए ना जवां कैसे कैसे। और मेरे सियालकोट जो दोस्त शुएब असलम सदीकी साहब जवानी जी बहुत हो गए, टैक होया मौलाना साहब, पहले वालद साहब नूं उन्हां दे टैक
अटैक होया, फिर मौलाना दे पुत्र नूं अटैक होया, जवान जवान बच्चियां नूं अटैक हो रहे ने। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे ज़मीं खा गए ना जवां, कैसे कैसे हुए नामवर बे निशान, कैसे कैसे मिटे नामियों के। जुल्फ़कार अली भुट्टो नबी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, 7 रेलवे स्टेशन उसकी ज़मीन में, 7 रेलवे स्टेशन, मगर आज कहाँ हैं नुसरत भुट्टो, कहाँ हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, कहाँ हैं पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, कहाँ हैं। मैं सवाल करता हूँ, ज़रा सोचिए सोचिए जनाब, ज़रा सुनिए। शाह बदियुद्दीन राशिदी जिसको इल्म का समंदर कहते थे, दफन करने के लिए जब उलमा ने कब्र में पाँव रखा, कहा आज हम इल्म का समंदर दफन करने लगे। शाह बदियुद्दीन राशिदी कहाँ, पीर पगाड़े का रिश्तेदार है, पीर पगाड़ा कहाँ। मैं सवाल करता हूँ इतने दोस्तों से, ये तुम्हारे फैसलाबाद में नज़ीर कोस्तानिया कितना नाम था बड़ा, आज कहाँ है। फैसलाबाद से शेखुपुरा चले अजीज़ा ने मन, वहाँ शेखू का किला, कहाँ किला, कहाँ उसका बनाने वाला है। मकबरा जहांगीर लाहौर में, बादशाह नगर में पड़ा है, सगियाँ पुल के सामने, आगे जाएं तो रावी का पुल है, रावी के सामने मकबरा जहांगीर शदर की नुक्कर पे है, 4 मीनार है, टहलें गिर रही, बीच में घास उगा हुआ है। वजह क्या है, बड़ा जुमला सुने जरा ध्यान से। लाका नवाब साहब, नवाब कजलबाश मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान दा हुक्मरान, लाका नवाब साहब राय विंड रोड ते अरबा खरबां दी जमीन नवाब साहब छड़ गए, मगर नवाब जी कहाँ हैं। नवाब जी उधर लाका नवाब साहब अहमदपुर शर्कियां, नवाब सादक रियासत बहावलपुर दा सरबराह, जनाब अंग्रेज दौर च महंगी तो महंगी गाड़ी रखने वाला, मगर आज कहाँ है बताओ जरा बताओ। कितने नवाबजादा नसरुल्लाह खान, नवाब जी मुजफ्फरगढ़ के साथ खानगढ़, नवाबजादा की सारी ज़मीनें, आज कहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह। मौलवियों में उस दौर में सबसे ज़्यादा अमीर मौलवी लामा ईसान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आज कहाँ है। जन्नतुल बकी में लेटा है, ज़मीन यहाँ है, विरासत यहाँ है, दुकानें पाकिस्तान में है, बैंक बैलेंस पाकिस्तान में है, मगर लामा साहब एक मट्टी की डेयरी में जन्नतुल बकी नवाब जी मदीना बाग में लेटे। मैं इसीलिए तो कहा करता हूँ जरा जुमला, नवाज शरीफ के वालिद इत्तफाक फाउंड्री के मालिक, इत्तफाक दे गार्डर मशहूर, आज रायविंड के एक मट्टी के नीचे ढेरी के नीचे पड़े मोहतरमा कलसोम नवाज साहब मियाँ साहब की बेगम सवाल करें कहाँ पड़ी है। तुम्हें नसीहत देने के लिए ये बातें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जहाँ है तमाशा नहीं है। ये लफ्ज़ क्यों समझाऊँ आपको, सुने। इधर जनाजा पड़ा है, रकू भी नहीं किया, सजदा भी नहीं किया, तो फिर आगे खड़ा करने का मकसद क्या था। पीछे बंदे खड़ा करके ऐसे हाथ क्यों बनाए। नमाज में तो कोई चीज़ आगे नहीं हो सकती, सिर्फ एक सुतरा आगे हो सकता है, इस तरह रखा जाए कि बस भी आगे से कोई गुजरे भी तो किसी की नमाज में खलल ना आए। मगर ये 4 पई रख के उत्ते मैयत रख के फिर नमाज जनाजा पढ़ाना, क्या अल्लाह से मकसद था, अल्लाह को क्या फ़ायदा था इसका। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि समुंदरी दे किसी स्कूल विच बच्चे नूं मार पवे तो सारी क्लास दूरों डर जाती है, हुण वारी मेरी आने वाली है। एक उस्ताद बच्चे नूं सोटी मारदा है, पूरी क्लास चुप हो जाती है कि हुण मेरी वारी है, तू जांदा मेरी वारी है। ऐ सारिया नमाज़ां च अल्लाह ने किसी शै नूं अगे रखने की जरूरत नहीं दी, मगर जनाज़ा के अंदर नमाज जनाजा मस्जिद च पढ़ाओ या बाजार च या गली च मैयत अगे क्यों रखी जाती है। वजह क्या है, अल्लाह दसना चाहता है जेड़े जनाजा पिछे पढ़न दे वेख लो, ताड़ी सोच बदल जाए। अज एदी वारी है, कल मेरी वारी है। इस वास्ते मैयत अगे रखाई ताकि ताड़े खौफ आ जाए। मगर कितने बंदों के दिल बदलते हैं। जनाजा आगे पढ़ा है, कोई नमाज पढ़नी शुरू करता है,
جنازہ پڑھ کے کوئی چگلی سے جان چھڑاتا ہے؟ جنازہ پڑھ کے کوئی دودھ میں ملاوٹ کرنا چھوڑتا ہے؟ جنازہ پڑھ کے کوئی ٹھگی مارنا چھوڑتا ہے؟ جنازہ پڑھ کے کوئی کسی نے گالی دینا چھوڑتا ہے؟ بتائیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں مگر رسمن پڑھتے ہیں، ہمارا جنازوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے تو جنازہ پڑھوایا تھا کہ تمہیں سوچ دینی تھی جویں اے مصروف بندہ سب کو چھڑ کے تر گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اسی طرح تساں بھی یہ دے مگر جانا، تساں بھی لوٹ کے جانا، جویں یہ چلے گیا ہے تسیں بھی لوٹ کے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے سمندری دے لوگو، اپنے کل واسطے کیا بھیجے آئے، اپنے کل واسطے کیا جمع کیتا ہے، اپنی قبر واسطے کیا بھیجے آئے۔ ویکھو لوگو، قیامت پتہ نہیں کدوں آنی، پر اللہ نے کل دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ اللہ دسنا چاہندا کل متاع دنیا قلیل، دنیا تھوڑی جی چیز دا نہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقوا، باقی رہن والے تیرے نیک عمل نے۔ اللہ دنیا نو ویکھ لا کی کہہ رہا ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کہندا اپنے کل واسطے کیا بھیجے ہے۔ بولو بھئی اینی دور قیامت ہے۔ اللہ کہندا بھی موبائل چھوڑ کے جمعہ پڑھیں، چھوڑیں جمعہ صرف پڑھا کریں، جمعے میں بالکل موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگایا کرو، یہ شیطانی چرخائے، صرف آپ جمعہ پڑھا کریں۔ کتنے دوست اب آپ نہ بھی دھیان سے سن رہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آج کا جمعہ اگر آپ دل میں لے گئے انشاءاللہ زندگی انقلاب آئے گا۔ آج تینوں سوچتے مجبور کر جاواں گا کہ ناصر مدنی لاہور تو آیا سی، سانوں فکر دے گیا ہے کہ اپنے کل واسطے کیا جمع کیتا ہے۔ ذرا سوچتے سوچ، جڑے بندے نے 10 من دودھ چ اج پانی ملایا ہے، انہیں کل واسطے 10 من ملاوٹ بھیجیے کہ اللہ یہ میرا جمع کر لو، قیامت کو مجھے اس کا اجر دے دینا۔ دودھ بک جائے گا، پانی بک جائے گا، منافع مل جائے گا، بچے کھا جائیں گے، مکان بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، پر تیرا کچھ نہیں بنے گا۔ قبر بھی گندی، حشر بھی گندا، قیامت کے دن شرمندگی تیرے منہ پہ کالک مل جائے گی۔ اتنے دوست باپ ذرا سنیے، حضرت امام وقی ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے، امام احمد دے شہر پہنچ گئے نے، کوئی بندہ دسن لی تیار نہیں کہ مدرسہ کتھے آؤ، ایتھے سمندری دے مدرسیاں دے بار لے کے آئے، ایتھے محمد عربی دے دین دی تعلیم مل دیئے، پر کوئی لہن واسطے تیار نہیں۔ لکھیا ہوتا ہے یہاں دینی تعلیم مفت دی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ مفت لفظ لکھنا چھوڑ دو مولویو، خدا کے لیے اسلام کی توہین نہ کرو، دین محمد کی تذلیل نہ کراؤ، یہ مفت والا لفظ چھوڑ دو، یہ اشتہاروں پہ لنگر لکھنا چھوڑ دو کہ یہاں کھانے کا وسیع انتظام ہوئے گا، ڈوب مرو۔ اب مسلمانوں کو بھی تم نے کھانے کا لالچ دینا شروع کر دیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے آنا تھا، تم کہتے ہو کھانے کا وسیع انتظام ہوگا۔ عرف عام میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی، چلو یار نالے مولوی سنا گے نالے رج جاواں گے، کلمہ پڑھ کے بتائیں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کیا کھانے کے لیے ملتا ہے؟ ایک پلیٹ چولاں دی، چول کدی کر کھادے نہیں، نان دال ملے کھادے نہیں کدی؟ کون سی اتنی عجیب چیز جلسے میں ملتی ہے جو تم اشتہار پہ لکھ دیتے ہو کہ کھانے کا وسیع انتظام ہوگا؟ ہرن کا گوشت پکاتے ہو، چلو وہ تو کوئی کسی کو کبھی کبھی ملتا ہے، ہرن کا گوشت پکاؤ۔ اگر تم نے کوئی چمبے کا لالچ دینا ہے کہ جس میں عجوبہ ہو تو پھر لکھو ہرن کا گوشت جلسے کے بعد کھلایا جائے گا۔ لکھیں تلیر کا شکار، لکھیں مرغابی کا شکار، لکھیں۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ ساری عمر میں نے 27 سال ہو گئے میں جمعہ پڑھاتا، تقریریں کرتے ہیں، میں دیکھ دیکھ کے آنکھیں تھک گئیں، دل پریشان ہو گیا ہے کہ یار 27 سالاں چ اشتہار تو ایک لفظ ہی نہیں مکا کہ 95% یا 97% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہم ان کو بھی لالچ دیکھ کے کہتے ہیں کھانے کا وسیع انتظام ہوگا۔ دین نبی کی بات سن لو، غیر مسلم کیا سوچتا ہو؟ کبھی کسی گرجے کا اشتہار چھپا، اس پہ لکھا ہو کہ آپ گرجے آنا آپ کو کھانے کا انتظام ملے گا؟
ہم نے اپنے دین کی دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سی قرب قیامت دین اجنبی ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھ کے دسو آج دین اجنبی ہویا کہ نہیں؟ دین نو جان دے کوئی نہیں۔ یہ 40-50 لاکھ بندے نے ایک نکاح دیکھا، میں نے پڑھایا جڑاں والا میں، وہ 40-50 لاکھ بندے نے دیکھا نکاح۔ اس میں کیا میں نے کہا تھا، میں کہا باہر ساریاں کھچاں وڈ لیاں جے، وہ ایتھے ہی دین دی گل سن لو، خطبے دی گل دھیان نہ سن لو کہ نکاح دی پکیزہ مجلس چاہے ہو اور ساریاں کھچاں بھی وڈیاں تے دین دی گل سن۔ دین اجنبی ہویا کہ نہیں ہویا؟ سمندری میں اجنبی ہو گیا۔ دین کو کون جانتا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ثابت ہو چکی ہے۔ آج سارے مسلمانوں میں دین اجنبی ہو چکا ہے، بلکہ خامد بیوی کو کہتا نماز پڑھ تو وہ کہتی ہے ویکھیا تو ایڈا حاجی مینوں نہ نماز دی دعوت دے۔ یہ ہے ہمارے گھروں کا حالات، معاشرے کے حالات، بازار کے حالات، بستی دے حالات۔ حضرت امام وکیع ابن مخلد بندے دی منت کر دینے، کہندے نے تینوں اللہ دا واسطہ مینوں امام احمد دا گھر دس دے، میں بڑی دور تو آیا ہے، بالاد بیت، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تندیے وعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مولانا سانو تعلیم مل کی محت ویچے، امام وکیع ابن مخلد ہاتھ جوڑتے بندے گے، صرف مینوں میں اینا ہی دس دے امام احمد دا گھر کتے آؤ، انہیں ہاتھ اشارہ نہ دسے آؤ، گلی چھڑ کے آؤ، اس گلی نکر تے پرانا کاری تے مینا نانا لویں کسے اگے بوا کھڑکایا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جڑے والے امام صاحب اگواندے نے وعلیکم السلام، کیویں آنے ہوئے؟ کہندے نے حضرت میں نبی پاک دا دین سکھنا ہے، تساں دسیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ، لوگو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن منزل من اللہ، حدیث رسول دی طرف آ جاؤ، حدیث رسول منزل من اللہ، نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد دل تے نازل ہویا ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ قرآن کہندا ہے انا جی اطیع اللہ و اطیع الرسول، لوگو اللہ رسول دی اطاعت کرو، وما تاکم الرسول فخذو، جو میرا نبی دے پکڑو، جدے تو رک جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرت کہندے نے میرے تے پابندی ہے، میں دین نہیں سکھا سکدا ہوں، میں تینوں پڑھا نہیں سکدا ہوں، آندے بالا دا بعید، حضرت میرے تے رحم کھاؤ، میرا شہر بڑی دور ہے، میں سمندروں پار دا سفر کر کے بغداد پہنچے ہیں، کشتیاں دا سفر کر کے بغداد پہنچے ہیں، صرف تاڑے کو دین سکھنا ہے۔ کہندے پھر کیویں سکھیں گا؟ کہندے جی میں ایک طریقہ اختیار کراں گا، سنیے صبح اٹھ کے قرآن کا ایک صفحہ نہ پڑھنے والو، حدیث کا ایک صفحہ نہ پڑھنے والو، اپنے بچیاں دیاں 100 ڈیمانڈاں پوریاں کرنے والو، بیگم دا لکھیا خط پڑھنے والو، عزیز دوستان دے میسج پڑھنے والو، اپنے کائنات جانو مانو کے میسج پڑھنے والو، وہ بچوں ہزاروں میسج ڈیلیٹ کرنے والو، ہزاروں میسج ریڈ کرنے والو، ہزاروں میسج ڈیلیٹ کرنے والو، نبی قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے۔ امام صاحب کہندے نے حضرت میں ایسے شہر دے فقیر ویکھاں گا، انہاں ورگا لباس پالاں گا، کہاں ہیں یہ مدرسے کے طالب علم، تانوں مسجد دا ایک کھال لین پہ دیئے درس واسطے، تسی آندے میری بزتی ہو جائے گی، دین سکھن واسطے صف وشانی بچیاں مشکل، قاری صاحب نہیں کہہ دن ٹوٹیاں تو دو، محلے دے پیو کٹھے ہو کے آ جاندے، مولوی ساڑھے بال ٹوٹیاں تون واسطے نے، 10 بشرماں مولوی نے کوئی گردوارے دیاں ٹوٹیاں صاف کرائیاں، کوئی مندر دیاں کرائیاں نے، کوئی تیری دکان دیاں کرائیاں نے، شرم نہیں آئی مسجد دیاں ٹوٹیاں مولوی صاف کرائے تو مولوی نو آ کے بیست کرنا ہے،
اور یہ قرآن نو بیست کرنا پہ شرماؤ شیم فار یو افسوس ایسے مسلمان پہ جا کسے مڑی نو پوچھ تینو کلمہ پڑھ کے کی لبائے نہ تیرے دل چ قرآن دا احترام نہ تیرے دل چ مسجد دا احترام نہ تیرے دل چ دین دا احترام نہ تیرے دل چ عالم دا احترام نہ تیرے دل چ قاری قرآن دا احترام تو نہ بولن سکھیا صرف تو اپنی دب دباؤ تے روب دسے آئے اللہ کی قسم یہ مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے فلان چودھری اس مسجد میں آ کر بھی چودھری لکھانا یہ کہاں کی عاجزی ہے قبروں کی سروں پہ میں نے لکھا دیکھا چودھری لفظ یہ قبر تو مٹنے کا نام تھا یہ قبر تو عاجزی کا نام تھا اس نے بڑے بڑوں کی چودھر کو دفن کر دیا بڑے بڑوں کی چدراہٹ ختم کر دی تم نے قبروں پہ بھی لفظ چودھری لکھ دیا قسم دل دکھتا ہے جب کسی کی قبر پہ چودھری لفظ لکھا ہوتا ہے تمہیں ڈھوم مرنا چاہیے تم نے قبروں پہ بھی چودھری لفظ لکھ کے اپنی چودھر ختم نہیں کی اپنی انا ختم نہیں کی اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخراؤ میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا مٹی میں ڈال دیا اب مٹی میں اٹھاؤں گا بتاؤ کتنے بیٹھے ہیں آج ہماری قبروں پہ چودھری لکھا ہے کہ نہیں ہماری قبروں پہ چودھری لفظ لکھا ہم نے موت سے کیا سیکھا ہم نے کسی کے قبر میں جانے سے کیا سیکھا ہے علماء کرام کو بھی چاہیے مسجدوں میں یہ چودھری لفظ کہنا چھوڑ دے جب دروازہ گزر کے آتے ہو تو یہ سب کے بڑے کا دربار ہے یہاں عاجز بن کے آیا کرو اتنے عاجز بنا کرو کہ پتہ چل جائے سب کے بڑے سے دربار میں آ گیا آئی جی کے دفتر میں جا کر کبھی آپ نے کہا میرا نام چودھری محمد اقبال ہے میرا نام چودھری محمد فلاں ہے کہا حضور میں آپ کے پاس کام آیا اس کو عزت دیتے ہو بس شرم کرو آئی جی کے دفتر میں جاتے ہو اپنے نام کے ساتھ چودھری نہیں لگاتے اپنا تعارف کرتے حضور بندہ نچیز آپ کے پاس ایک کام آیا ہے جاتے جاتے میں نے کہا سر سے سلام کر لوں اور سر سے حال چال پوچھ لوں اور یہ میرا چھوٹا سا کام پہلے اس کی تعریفیں کی ہیں پہلے اس کو اونچا کیا ہے یہ مسجد کا دروازہ گزر کے بھی تم اپنا تعارف کراتے ہو میں فلاں محکمے سے ریٹائر ہوں میں فلاں محکمے سے ریٹائر ہوں تو کیا فائدہ تمہارا مسجد میں آنے کا یہاں محکمے بتانے آتے ہیں یہاں تو سب کے دربار میں سب سے بڑے کے دربار میں آ کر اللہ کا تعارف آپ کے دل میں آنا چاہیے نہ کہ تیرا تعارف مسجد میں کسی کے پاس جانا چاہیے یہاں تو مٹے اچا نام رکھایا جس نے چلے دے وچ سڑیا تے نیواں ہو کے لنگ محمد دیویں نہیں کوئی اڑیا ایتھے تے آ کے اپنے آپ نو مٹانا ہے اتھوں جدوں تو لنگنا ہے 55 سال دا آدمی 40-60 ٹھگی مار کے کسی افسر دے بوئے چلنگے آپ کر کے لانگا ہے کوئی اچھا ہو کے لانگا بولو تسی کوئی ٹھگی نہیں ماری میں تانوں اپنے تو نیک سمجھ میں تاڑے سارے تو زیادہ گناہگار مگر نیواں ہو کے جاندہ ہے وہ کہندہ ہے جناب میں نو پتا ہے تیرے کنے کریمنل ریکارڈ نے ہونتے خیر فنگر پرنٹ آ گیا پتہ لگ جاندہ ہے تینے پرچے نے انہیں جرم کیتے نے پتہ لگ جاندہ وہ چلا آیا ہے تھانے جاویں تے تھانے دار تینوں کرسی بھی نہیں دیندہ آندہ اتھے بے تو انہیں جرم کیتے نے تینوں کرسی تے بٹھائیے حوالات دے ویچ بھی انہاں تھی جی سب بشائی ہوں دیئے ویچ چالا اتھے بے تے سب تو وڈے دربار چہنے جرم کر کے آیا ہے تے تے پھر بھی مچھانوں وٹ دے کے آنا ہے کہ میرے لیے کرسی لگے یہ جلسوں میں رواج ختم کریں صرف ایک عالم دین کا ممبر لگے وہ ممبر پہ بیٹھے کرسیوں کا رواج بھی ختم کریں مسجدوں میں ممبر پہ بیٹھے اس کو پتہ ہو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں نے بات کرنی ہے تو سوچ کے کرنی ہے اور کرسیاں ساتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں لوگ کرسیوں کو دیکھتے رہتے ہیں یہ سامنے چودھری صاحب بیٹھے ہیں جب ادھر آ کے بھی اونچی ملنا ہے پھر یہ شیر کدھر گیا ہے کس سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جلسوں میں روحانیت نہیں رہی لوگ ان کی طرف دیکھتے کئیوں کے دل میں آتا کاش میں بھی بڑا ہوتا مجھے بھی کرسی بڑی ملتی وہ شورا کا جلاس تھا پروفیسر ساجد میر صاحب کی جماعت مرکزی جمعیت کا شورا کا جلاس تھا وہاں
مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ میر صاحب یہ اسلاف کی جماعت ہے، اس کی بنیاد تقوی طہارت پہ ہے، لہٰذا جو زیادہ پیسے دے اس کو عزت نہ دی جائے، یہاں تقوی طہارت اور جماعت کی خدمت والے کو عزت دی جائے۔ اگر دینی جماعتوں میں بھی یہ رجحان آ گیا کہ جو زیادہ پیسے دے اس کی عزت کرو تو پھر بتو ہم نے نبی کریم کا دین کیا سکھائے؟ نبی پاک کے پاس مکے کی پوری دولت آ گئی، مگر کملی والے فرمایا اینا بلال، میرا بلال کتے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، اے میرے سردار مرشد و مربی حکم ہے۔ کملی والے نے فرمایا بلال کتے رہ گیا سا سونیا، میں سوچیا جب بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے نے، بلال نو کنے پوچھنا میں، فرمایا بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیاں ہون گی۔ نبی پاک نے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیا۔ تے آج مول پہ گیا نا، جڑا بلال کہندہ ہے پھیندا ہوں میاں تینو مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، ہو گیا مواحد آج پتہ پایا میں، حضرت بلال کو آہد پکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ میں نہ پوج پوج بت ساری عمر نگالی، رب تو بغانے ہو کے عمر گوالی، شکر خدا دا دولت، بیٹا بیٹھ جائیں، شکر خدا دا دولت وحدت دے پالی، گنجائش نہیں رہ گئی ہون اس انکار دی، جو مذہب والی سینے نو ٹھار دے۔ تو تویزہ نو پوجن لگ پہ آئیں، تو دنانو پوجن لگ پیا، بیٹا بیٹھ جے موبائل لے کے نیچے، عرض کرنا چاہ رہے ہیں بند کر اس کو، موبائل کو اس کو ذرا رکیں۔ جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، یہ شیطان کی ٹوٹی جمعے میں بھی نہیں بیٹھتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والوں، کتنے دھیان نہ جمعہ سر رہے نے۔ میں ایک ایک بات سمجھا رہا سمندری دے مسلمانانو، ناصر مدنی تیرے سامنے ایک ایک بات دل جو تاردہ پہ آئے۔ حضرت امام وکی ابن مخلد سامنے کھڑے نے، آندے حضرت میں فقیرہ والا لباس پالواں گا، ہاتھ ڈنگوری پھڑاں گا، جڑی فقیرہ کو ڈنگوری ہوندی ہے میں اونجدہ بانا پالاں گا، بانا کہندے لباس نو، میں اونجدہ بانا پالاں گا، میں مانگدا 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 صدا کردہ کردہ تاڑے بوئے تے پہنچاں گا، تسی میں نو کچھ ہور دین دی بجائے میں کہاں گا بارک اللہ فی اہلک، اے گھر والے اللہ تڑتے برکتاں دا نزول کرے، تسی میں نو کچھ ہور دین دی بجائے پیغمبر دیاں 3 حدیثاں زبانی یاد کرا دیا کرے آجے، تے میں اگے چل پا کراں گا، تاڑے تے کسے نو شک بھی نہیں پوے گا، میں نو پیغمبر دا دین بھی مل جائے گا۔ دین اینا لوکاں نے سکھے آئے، دین اینا لوکاں نے تیرے تک بچایا ہے۔ سنیے امام وکی ابن مخلد دین سکھ گئے، امام احمد نو رہائیاں ملیاں، نظر بندی ختم ہو گئے، بڑا اجتماع امام احمد نے خطاب کیتا ہے، لوکاں پوچھیا امام صاحب خیر ہے کہ انہیں مینو قادیاں مبارکاں دیں دے جے، ایسے بچے نو مبارکاں دو جنہیں مانگ کے پیغمبر دا دین سکھیا ہے، منگنا پیشا نہیں، فقیر بن کے دین محمد سکھیا ہوئے، اینو مبارکاں دو تے نال گل کہندے نے مینو جی اللہ قیامت تو کہہ دے وے اوے امام احمد دنیا تے کی چھڑ کے آئے تے میں کہاں گا میں امام وکی ابن مخلد جیسا شگرد دنیا چے چھوڑ کے آیا ہے جنہیں پیغمبر دا دین فقیر بن کے سکھیا سی۔ ایتھے تاڑے کسے سمندری دے چودھری دے منڈے نو کہو ہاں عید والے دن مدرسے دی کھال پھڑ کے لیا کہہ سکتا ہے کوئی لیا سکتا ہے ہائے دین اجنبی کر دیتا جے دین دی خدمت کرنا ہائے اپنی چودھر ویک کے اپنا لباس ویک کے چھڑ دیتا جے اور نبیان دے سردار تو وڈا لباس کسے دا نہیں مصطفیٰ تو بڑا قد کسے دا نہیں مصطفیٰ تو بڑا عہدہ کسے دا نہیں مصطفیٰ تو وڈی چودھر کسے دی نہیں مصطفیٰ تو وڈا مقام کسے دا نہیں میرے نبی یارہ چے پہ کے مسجد نبی دی صفائی بھی کر دینے
نے میرے نبی گارا سر تے چک کے مسجد نبی دی دیوار بھی بنا دینے مینوں سمندری دا کوئی چودھری کوئی مسجد دا صدر خزانچی وکھا کے دکھاؤ مسجد دی کندھ پلستر ہوندی ہوئے تے انہیں جی کپڑے پا کے سونے مسجد چ پیر رکھے آوے تے ایک گارے دا تانویہ ایک سیمنٹ دا تانویہ پر کے آوے میں اپنے نبی دی سنت ادا کر لاؤں میرے نبی نے گارا چک کے مسجد نبی بنائی صرف ہم نے دین سیکھا ہے صرف باتوں میں عمل میں کچھ نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل آپ ماتا آج میرے مصطفیٰ خطبہ حجات الوداع دے رہے ہیں آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے کل دین سے کلونا میرے نبی نے زندگی جے کا حاج کیتا ہے اے سال میں حاج پڑھ کے آیا سا میرے نبی نے مسجد نمرہ پہلا حج دا خطبہ دیتا ہے آپ فرماندے نے میرے پتروں میریاں بیوہ عورتاں دا خیال رکھیا جے میری امتیاں بیوہ عورتاں دا خیال رکھیا جے آج منو مسجدہ والیاں تے گلائے کہ مسجد نماز پڑھنے والا نمازی پہت ہو گیا مسجد